انڈیپینڈنٹ اردو سے میں ہوں کرۃ شرازی. میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں. آج عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی گرفتاری کے بعد دن بھر کا احوال آپ کو بتائیں گے. آج صبح سب سے پہلے اگر ہم شروعات کریں تو ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں جہاں پر توشہ خانہ کیس کی سماعت صبح 8:30 بجے شروع ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو سماعت ہے اس میں 10:30 بجے تک کا وقفہ کیا گیا، جس کے بعد جو ہے لیڈ کاؤنسل ویسے تو خواجہ حارث ہیں لیکن ان کے معاون وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں تھوڑا سا وقت دیا جائے کیونکہ خواجہ حارث احتساب عدالت میں مصروف ہیں. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جج نے کہا کہ ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور انہوں نے ساتھ ایک پرٹیننٹ سوال بھی کیا کہ ملزم کہاں پر ہیں کیونکہ عمران خان کو پیش بھی ہونا تھا، جس کا جواب انہوں نے دیا کہ خواجہ حارث ہی اس حوالے سے جو ہے وہ جواب دیں گے، اس پر سٹیٹمنٹ دیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جج ہیں فائنلی جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 12 بجے تک جو ہے لرنڈ کاؤنسل پیش نہیں ہوتے خواجہ حارث تو اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا جائے گا اور بعد میں فیصلہ سنایا جائے گا. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ 12 بجے دوبارہ سے کورٹ بیٹھتا ہے اور وہ اس کے بعد بھی جو ہے خواجہ حارث کورٹ میں موجود نہیں ہوتے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ محفوظ فیصلہ 12:30 بجے سنایا جائے گا. تقریباً 12:25 کے قریب خواجہ حارث جو ہیں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جج ہمایوں دلاور فیصلہ سناتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے جو ایسٹس ہیں توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن میں جو جمع کرائے گئے تھے وہ اپنے ایسٹس مکمل طور پر ڈکلیئر نہیں کیے اور وہ جھوٹ جو ہے انہوں نے اپنے ایسٹس کے حوالے سے لکھا اپنے بیان میں اور ساتھ ساتھ وہ سزا کے مرتکب پائے ہیں اور سزا جو ہے وہ یہ قرار دی گئی کہ 3 سال قید اور ساتھ 1 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ ادا کیا جائے گا عمران خان کی جانب. اور سب سے زیادہ ایک پرٹیننٹ جو ہے کیونکہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کو یہ کہا گیا کہ 5 سال کے لیے نااہل بھی عمران خان کو کیا جاتا ہے. جو الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 174 کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو 5 سال کے نااہل قرار دیا گیا اور ساتھ ساتھ عمران خان کو اگر یہ جرمانہ جو ہے پیسوں کی صورت میں ادا نہیں کرتے تو ان کو 6 ماہ مزید قید ہوگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا یہ جو فیصلہ ہے ویسے 12:30 بجے سنایا جاتا ہے اور اس کے دوران ہم دوسری جانب اگر دیکھیں تو عمران خان اس وقت لاہور میں اپنی رہائش گاہ زمان پارک میں موجود تھے. وہاں پر ودن 10 منٹ یعنی 12:40 پر عمران خان کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. ساتھ کچھ کارکنان بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تقریباً اس وقت کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ 2 کارکنان کو اس دوران جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے. اس کے بعد مزید ہم واپس اور ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو بائی ایئر جو ہے اسلام آباد لایا جائے گا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائی روڈ اسلام آباد لایا جاتا ہے اور اسلام آباد ٹول پلازا کو کراس کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس لائنز تھوڑی دیر رکھا جاتا ہے اور جس کے بعد اور یہ اس خبر کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کو پولیس لائنز لے جایا گیا تھا. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں سے اٹک جیل منتقل کیا جاتا ہے. لیکن اسی ٹائم پر اگر ہم وارنٹ کی بات کریں جو کہ عدالت نے جو ڈائریکشنز دی تھیں آئی جی اسلام آباد کو کہ انہیں اریسٹ کیا جائے، اس میں لکھا گیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی جو ہے منتقل کیا جائے گا لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے کہ انہیں اٹک جیل منتقل کیا جاتا ہے. یہ جو وقت ہے وہ تقریباً شام 7 بجے کے وقت انہیں اٹک میں منتقل کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان دونوں حکومتوں پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا اور اسلام آباد، یہ تینوں جو ہیں صوبے ہیں ان کی جانب سے وفاق کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ اسپیسیفک شہروں میں جیسے پنجاب سے لاہور، خیبر پختونخوا مکمل طور پر اور اسلام آباد میں 144 کی دفعہ جو ہے وہ نافذ کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شہری کوئی بھی سپورٹر جو ہے وہ احتجاج نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ اسی کچھ دیر کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے پیسفل پروٹیسٹ کی کال آتی ہے جو کہ ملک بھر کا ملک گیر احتجاج کی کال دی جاتی ہے. جس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ پورے ملک میں صرف ایک شہر میں جو کہ پشاور ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 10 سال سے حکومت ہے، وہاں پر چند افراد پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے باقی شہروں میں کہیں بھی احتجاج جو ہے سامنے نظر نہیں آتا، سوائے لاہور میں جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پشاور میں پروٹیسٹ جو ہے جہاں پر کچھ افراد جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب جو ایپلیکیشن ہے اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ انہوں نے دائر کی، اور جس میں کہا گیا کہ عمران خان کا جو اریسٹ ہے وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، وہ اس لیے کیونکہ جب عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس دوران انہیں وارنٹ یا ان کے جو سٹاف کو وارنٹ شو نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ عمران خان اس وقت تو اٹک جیل میں موجود ہیں ہی، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا وہ اٹک جیل میں رہیں گے یا پھر انہیں جو اصل وارنٹ کے مطابق ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے گا یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز نے جو ہے ایک اور انہوں نے جو آج انہوں نے پہلے اپنا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج ہی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریچ آؤٹ کریں گے، یعنی پٹیشن دائر کریں گے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز کے مطابق وکلا کی جانب سے سوموار کو ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائے گی، وہ بھی اس لیے کیونکہ ساتھ جو ہے رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پر کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید سپریم کورٹ بھی ریچ آؤٹ کیا جائے گا، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جو ہے وہ اس کو جو ہے ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کے خلاف جو ہے درخواست دائر کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اریسٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل میڈیا سیل نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، اور ساتھ ساتھ مزید دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کل مزید پروٹیسٹ کس طرح سے کن شہروں میں کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔